اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دائرہ دین پناہ میں ٹھہرا ہوا ہوں اس وقت میں۔ یہ کوٹدو کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ یہاں میں مائی سہاگن اردو میں آپ اس کو کہیں سہاگن، تے ساڑی مادری زبان ہے جاتے ہیں سہاگن۔ مائی سہاگن کے مزار پر آیا ٹھہرا ہوں۔ تو یہ بی بی کا پردے کے معاملے میں ان کی زندگی میں بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ تو ان کی وفات کے بعد بھی طریقہ کار یہی رائج ہے کہ ان کے مزار کے اندر مرد نہیں جاتے۔ تو میں اس لیے آپ کو یہ صرف باہر سے ہی دکھا رہا ہوں، اور ان کی تفصیل جو ہے پھر دائرہ دین پناہ کی ایک انتہائی علمی ادبی شخصیت ہیں، تو ان سے ان کی تفصیل آپ کو سنواتا ہوں۔ یہ سڑک کے اوپر ہی جو سڑک لیا کی طرف جا رہی ہے، کوٹدو سے آ رہی ہے، سڑک کے اوپر ہی یہ انتہائی خوبصورت مزار ہے مائی سہاگن کا۔ سہاگن تو ان کے متعلق جو تفصیلات ہیں وہ میں ابھی آپ کو سنواتا ہوں، کیونکہ میری معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں، اور زیادہ سننے کا لطف اور جو اچھے اثرات مرتب ہوں گے وہ یہیں بسنے والی ایک علمی ادبی شخصیت کی زبان سے جو بتایا جائے گا وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ تو اسی لیے یہ دیکھ لیں، یہ اس مزار کے گرد ایک چھوٹا سا قبرستان بھی ہے، یہ سامنے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا۔ صوبائی وزیر ملک احمد یار ہنجرا جو ہے سلطان ہنجرا کا بھائی ہے، ملک احمد یار صوبائی وزیر کا والد ناظم ملک اجمل ہنجرا، یہ اس کی۔ اور یہاں اسی مائی سہاگن کے بالکل سامنے ملک اجمل ہنجرا صاحب بڑی نامور سیاسی سماجی شخصیت تھے، بہت بڑے ذمہ دار تھے اس علاقے کے۔ یہ ان کا ناظم ضلع سٹی ناظم بھی رہے، تو یہ ان کا سلطان ہنجرا جو ضلع ناظم مظفر کرتے ہیں اس کے بھائی ہیں۔ ملک سلطان محمود ہنجرا جو MNA بھی منتخب ہوئے اور ضلع ناظم مظفر گڑھ بھی رہے، یہ ان کے بھائی ہیں ملک محمد اجمل ہنجرا صاحب۔ اور صوبائی وزیر احمد یار ہنجرا اس کے جو ہے نا، اور پچھلے دور میں جو صوبائی وزیر رہے ملک احمد یار ہنجرا صاحب، جیل خانہ جات کے، یہ ان کے والد ہیں۔ تو یہ ملک اجمل ہنجرا صاحب کی آخری آرام گاہ ہے، اللہ پاک بخشش فرمائے، درجات بلند کریں۔ تو میں مائی سہاگن، یہ ساری زبان ہے جی کو آدھن جال، اردو پتہ نہیں کیا آدھن، جال کہتے ہیں اردو میں بھی جال۔ تو یہ پیچھے سے آپ کو مزار کی جھلک دکھائی دے رہی ہوگی، تو میں اب چاہوں گا کہ ان کی مکمل تفصیلات آپ کو سیماب صاحب، حنیف سیماب صاحب ہیں، اس علاقے کی مشہور شخصیت ہیں، ان سے سنیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم مائی سہاگن جس نے اس کے دربار میں موجود ہیں۔ یہ مائی سہاگن جو ہے یہ شہر سے تھوڑا سا باہر اس کا مزار ہے۔ یہ دین پناہ حضرت عبدالوہاب بخاری، یہ ان کی پرورش کی تھی، انہوں نے ان کو پالا پوسا تھا۔ ان کے خاوند تھے حقو۔ یہ دراصل دائرہ دین پناہ میں اس وقت دین پناہ کے دور میں 3 بڑی برادریاں ہوا کرتی، 3 بڑی قومیں ہوا کرتی تھیں، جٹ ہانس، جٹ مکول جو اب مخدوم کہلاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا فوکرا کنجی بردار۔ یہ جو کنجی بردار تھے، چابی بردار تھے دین پناہ کے مزار کے، اور فوکرا جو ہیں یہ خدمت کرتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ مکول جو ہیں، یہ کیونکہ اب مخدوم کہلاتے ہیں، اصل میں بنیادی طور پہ یہ مکول ہیں، جٹ مکول۔ یہ مائی سہاگن جو اسی مکول خاندان سے ہے، اسی نسبت سے ہے دین پناہ کی، کیونکہ یہ خدمت کرتی رہی ہیں، انہوں نے پالا پوسا، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کی پرورش کرتی رہیں۔ تو ان کے اس جہان سے چلے جانے کے بعد ان کا یہاں مزار بنایا گیا۔ اس کی ایک اہم جو زبان زدیان مزار دین پناہ صاحب نے بنوایا؟ نہیں۔ تو ان کی جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں آپ، اس کو ہر طرف سے تالے اندر جانے، مرد کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی حاملہ عورت، اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی حاملہ عورت اندر چلی جائے اور جس کے بطن میں، جس کے پیٹ میں لڑکا ہو، تو وہ لڑکا جو ہے نا وہ ابارشن ہو جاتا ہے، وہ اس کا حمل جو ہے وہ ٹھہرتا نہیں، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔
تو اس لیے زیادہ تر حمل والی خواتین کو اندر نہیں جانے دیا جاتا، باقی خواتین جاتی ہیں، اور میل حضرات مرد جو ہیں چاہے چھوٹا سا بچہ کیوں نہ ہو اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے یہاں۔ تو ایک جب تک زندہ رہے ملک محمد اجمل ہنجرا صاحب میرے بھائی بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، ملک احمد یار ہنجرا صاحب جو صوبائی وزیر جیل خانہ جات بھی رہے مسلم لیگ نون کے دور میں، اور 3 دفعہ ہیٹرک کر چکے ہیں، ایم پی اے رہ چکے ہیں۔ ان کے والد محترم ہیں یہ ملک اجمل ہنجرا صاحب، یہ ان کے مرید بھی تھے اور ہر سال اس کا عرس مناتے ہیں۔ آج بھی ان کے بچے اس کا عرس مناتے ہیں، مائی سہاگن کا ہر سال اس پہ خیرات کا انتظام بھی ہوتا ہے اور عرس مناتے ہیں۔ یہ خود ان کے ملک اجمل ہنجرا صاحب ان کی جو ہے نا رنگ روغن، ان کی دیکھ بھال، مزار کی سارا کچھ انہی کے ذمہ ہوتا تھا، وہ کرتے تھے۔ اب ان کا بیٹا ملک نصیر اور ملک عمران ہنجرا اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے یہ پھر ملک اجمل صاحب کا مزار ان کی خواہش پر یہاں اس کی خواہش پہ بنایا گیا، وہ چاہتے تھے بھی یہاں دفن ہاں کیا۔ ان کی وصیت تھی ملک اجمل ہنجرا صاحب کی کہ مجھے جو ہے نا جو میری پیر ہیں مائی سہاگن صاحبہ، ان کے جو ہے نا دربار کے ساتھ ہی مجھے دفن کیا جائے۔ ان کی خواہش کے مطابق ان کو دفن کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے یہ تفصیلات جانی حنیف سیماب صاحب سے، یہ جو اتنے بڑے یہ مسجد اس علاقے کے بڑے ذمہ دار مسجد بھی دفن ہیں اجمل ہنجرا صاحب۔ یہ سامنے جو آپ کو اتنی خوبصورت مسجد دکھائی دے رہی ہے، یہ بھی انہوں نے تعمیر کروائی، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کو ان کے آبائی قبرستان میں دفن کرنے کی بجائے، کیونکہ وہ ان کو بی بی سہاگن کو اپنی پیر مانتے تھے، تو ان کے قدموں میں ان کو دفن کیا جائے۔ اور یہ دیکھیں، اسی لیے یہ ان کا آخری جو مدفن ہے وہ پھر یہیں تعمیر کیا گیا۔ اور اب یہ اپنی زندگی میں بھی مائی سہاگن کا عرس منایا کرتے تھے، اور اب ان کی اولاد نے اس روایت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ محبت ملاحظہ فرمائیں ملک اجمل ہنجرا صاحب کی کہ انہوں نے یہاں دفن ہونا پسند کیا، جس کو وہ اپنا مرشد اور پیر جانتے تھے، ان کے دربار کے سامنے، ان کے قدموں میں۔ اللہ سونا بخشش فرماوے، اللہ سونا بخشش فرماوے۔